تو دوستان گرامی قدر ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک عرابی آیا، وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا اور عرض کی، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں پوچھنے لگ پڑے۔ تو اب کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کی تیاری تو ضروری ہے، بندہ سفر پہ جائے تو اس کی تیاری کرتا ہے۔ تو اب جب سوال کیا متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو کہتے ہیں، قالا لاہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عددت لہا، کیا تو نے تیاری کر لی ہے؟ کیا تو نے اہتمام کر لیا ہے؟ اتنا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ قیامت کا ماحول تو بڑا سخت ہے، جس دن ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹے سے آنکھیں چرائے گا، جس دن بہن بھائی کو چھوڑ دے اور بھائی بہن سے جدا ہو جائے گا، ہر ناتا ٹوٹتا ہوا دکھائی دے گا، کیا تو نے اس وقت کی تیاری کر لی ہے؟ تو وہ کہتے کالا حب اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور کوئی تیاری نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کالا انت ما من احببت، تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ تجھے محبت ہو۔ اور ایک حدیث کے الفاظ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو فوجی دستے کا امیر بنایا، سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو نماز کا اختتام سورہ اخلاص پر کرتا، سورہ اخلاص پر کرتا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تم سورہ رحمان پر ختم کرتے ہو، وہ سورہ رحمان پر ختم کرتا۔ تو اس بات کی شکایت انہوں نے سورہ اخلاص پر ختم کرتا، تو اس بات کی شکایت آقا رحمت کی بارگاہ میں کی کہ یا رسول اللہ جب یہ نماز پڑھاتا ہے اختتام سورہ اخلاص پر کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بلاؤ۔ جب بلایا گیا اور پوچھا کہ یار تم سورہ اخلاص پر کیوں ختم کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے اس میں میرے یار کی صفت ہے، اس میرے خدائے رحمان کی صفت ہے، اس لیے اس کو پڑھنا میں پسند کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے بتا دو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لے، ہر ایک چیز سے آقا فرماتے ہیں محبت کرو، لیکن اس کی غرض اللہ کی ذات ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی چاہت کے لیے کیا جائے۔ آج میں اور آپ اپنے مزاج میں دیکھیں، اپنے اندازوں میں دیکھیں، ہم تو محبت بھی کرتے ہیں تو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی نفع کے لیے، کہ ہمیں دنیا میں نفع کیا دے گا، ہمیں کیا اس سے دوستی کا فائدہ ہوگا، یہ دوستی ہمارے لیے کتنی سود مند ہوگی۔ ہم تو ہر کام نفع کے لیے کرتے ہیں، دنیاوی نفع کے لیے۔ تو جس سے بھی محبت کرو، کوئی دنیا کا نفع نہ چاہو، کوئی دنیا کی غرض و غایت نہ ہو، بلکہ باپ کے ساتھ بھی محبت کرو تو اس کی غرض صرف اللہ کی رضا ہو۔ اس پر میں ایک واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت خواجہ اویس کرنی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے ماں کی خدمت کی وجہ سے مقام ملا، اور اس میں بھی دوسری رائے نہیں، لیکن میں ایک لطیف نکتہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب حضرت خواجہ اویس کرنی ماں کی خدمت تو کرتے ہی تھے، ماں کی خدمت تو کرتے ہی تھے، لیکن خدمت میں بھی ایک راز تھا اور فرق تھا۔ کیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے علاوہ باقیوں نے خدمت نہیں کی؟ بہت سارے اسلاف ایسے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، لیکن یہ بطور خاص حضرت
خواجہ اویس کرنی کا مقام کیوں بلند ہے؟ اس میں ایک خاص وجہ ہے۔ آپ کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک اس وقت تاجدار رحمت ظاہری طور پہ دنیا میں جلوہ گر تھے، موجود تھے، اور آپ کو بھی تڑپ تھی، طلب تھی، دیدار یار کی ایک طلب تھی، تڑپ تھی، اضطراب تھا، بے قراری تھی، بے چینی تھی، رویا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، کرن میں بکریاں چراتے ہوئے بھی رویا کرتے تھے کہ میں کب اپنے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوں گا اور مجھے میرے آقا کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو عزیزان محتشم، حضرت خواجہ اویس کرنی کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک دیدار یار تھا اور طلب بھی تھی، تڑپ بھی تھی، اور ایک یار کی مرضی تھی۔ اب دیدار کرنا خواجہ اویس کی مرضی تھا اور ماں کی خدمت کرنا یہ یار کی مرضی تھی، یار کی منشا تھی، یار کی چاہت تھی۔ اپنی مرضی مؤخر کی، اپنی مرضی کی طرف دھیان نہ دیا بلکہ یار کی رضا کی طرف دھیان دیا، اور یار کو مقدم جانا اور رضائے یار پر اکتفا کیا، کافی سمجھا کہ اگر یار راضی ہو گیا، نہ بھی دیدار ہوا تو سارا کام ہو جائے گا۔ یا جویں سونا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی۔ اب یار کی مرضی تھی، آقا رحمت کی مرضی تھی کہ ماں کی خدمت کرو، تو اپنی مرضی تھی دیدار یار، آقا کی زیارت مرضی تھی، تڑپتے تھے، روتے تھے، بے چین رہتے، بے قرار رہتے، لیکن اپنی مرضی مؤخر کر کے یار کی مرضی کو مقدم رکھ کے یہ بتا دیا، لوگوں کامیابی یہ ہے کہ تم یار کی مرضی کو مقدم جانو۔ تو جس سے بھی محبت کی جائے تو اس کی وجہ اور سبب صرف یہ ہو کہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ ماں باپ کا پیار آپ ان کی خدمت کریں تو اس وجہ سے نہ کریں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، کاش کہ ہم یہ بات شامل کر لیں کہ میں تو ماں باپ کی خدمت بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ امر سمجھ کے کرو گے تو آپ ایمان کی مٹھاس کو پا جاؤ۔ تو جس کسی سے بھی محبت کرو، تعاون کرو، کسی کے ساتھ رشتہ وابستہ کرو، تعلق قائم کرو، تو تعلق کی وجہ میرے اور آپ کے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ صرف اللہ کی ذات ہو۔ لیکن آج میں اور آپ اپنے ماحول میں دیکھیں، ہم تو تعلق بھی وابستہ کرتے ہیں مال متاع دیکھ کے، رشتہ داری دیکھ کے، غرض و غایت کو دیکھ کے ہم رشتے استوار کرتے ہیں۔ اب ہم رشتے بناتے ہی تب ہیں یار اس سے رشتے بنانے کا فائدہ کیا ملے گا، صاحب ذہن نشین کر لیں۔ رشتے اگر اللہ کی رضا میں بنے، چاہے وہ کسی غریب سے ہو یا امیر سے ہو، یہ اللہ کو غرض نہیں۔ جو بندہ رشتے قائم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی رضا نصیب میں لکھ دیتے ہیں، اور اللہ پاک اسے اپنا محبوب چن لیتے ہیں کہ یہ بندہ میری محبت کے لیے اور میری رضا کی خاطر اور مجھے راضی کرنے کے لیے بندے سے محبت کر رہا ہے۔